کہ یہ سردیوں کے ایام ہیں، دن چھوٹے ہیں اور راتیں بڑی ہیں، تو راتوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور دن سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ راتوں کا فائدہ یہ ہے کہ رات چونکہ بڑی لمبی ہے، تہجد کا اہتمام کیا جائے، تہجد کا خاص اہتمام کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے۔ یہ غیر فطری زندگی جتنا جلد ممکن ہو اس سے کنارہ کشی کریں۔ رات کو دیر سے سونا اور صبح تک پڑے سوتے رہنا یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا پسند نہیں تھا، عشاء کے بعد بات چیت کرنا، فضول گپیں ہانکنا یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا۔ عشاء سے پہلے سونے کو آپ پسند نہیں کرتے تھے، کوئی سو جائے تو عشاء خطرے میں پڑ جائے گی، نماز رہ جائے گی۔ عشاء کے بعد پھر فضول باتیں کرنا، دنیا کی باتیں کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اب ایک آدمی رات کو 1 بجے سوئے گا تو کیسے وہ فجر میں اٹھے گا؟ انسان ہے، گوشت پوست کا بنا ہوا ہے، کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے، مشین نہیں ہے، انسان ہے، نیند بھی چاہیے۔ ان لجسدک علیک حقا، جسم کا بھی حق ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ رات کو کم از کم زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک سو جائے، تو انشاءاللہ 5 بجے آنکھ کھل جائے گی، 4:30 بجے آنکھ کھل جائے گی، اور ہمت کر کے 4 رکعت 6 رکعت جتنی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے تہجد کی نماز پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں۔ اس کا پھر اثر آپ اپنی پوری زندگی میں دیکھیں، ہر جگہ اس کا اثر پڑے گا۔ اور قرآن میں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ راتوں کا اٹھنا ایک تو نفس امارہ کو کچل دیتا ہے اور دوسرا ہر کام کو سیدھا کر دیتا ہے۔ بگڑے ہوئے کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے، سب سے پہلے زبان سیدھی ہوگی، پھر سب سیدھے ہو جائیں گے۔ اور حدیث شریف میں اس کے بڑے زبردست فضائل ہیں، وقت نہیں ہے اس لیے میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ دن چھوٹے ہیں، روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پر اس وجہ سے بھی نفلی روزوں کا اہتمام کریں کہ عورتوں کے رمضان کے فرض روزے رہ جاتے ہیں، شرعی عذر ان کو لاحق ہوتا ہے، تو سستی کاہلی کی وجہ سے اگلا رمضان آ جاتا ہے، ان کے روزے ادا نہیں ہوتے۔ تو اکیلے روزہ رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اگر شوہر بیوی کا ساتھ دے گا اس کا فرض روزہ ادا ہو جائے گا، اس کا نفل ادا ہو جائے گا۔ تو ایک اچھی خوبصورت روایت کی بنیاد گھر میں پڑ جائے گی۔ پیر جمعرات کا روزہ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، یا کم از کم مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیں۔ حدیث شریف میں ہے جو آدمی 3 دن ہر مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کر لے، کوئی بھی 3 دن ہو، شروع میں ہوں، درمیان میں ہوں، اخیر میں ہوں، ایک ایک کر کے ہوں یا تینوں ایک ساتھ ہوں، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لے، عمر بھر روزہ رکھنے کا اللہ جل جلالہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ دین کا یہ پورا سفر جس طاقت سے طے ہوتا ہے، دین کا پورا سفر جس طاقت سے طے ہوتا ہے اس طاقت کا نام ہے صبر، اور یہ آدھا صبر ملتا ہے روزے کے ذریعے سے، باقی آدھا دوسرے اعمال کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ دین کا سفر، جنت تک پہنچنا، جنت تک کا آدھا سفر روزے سے طے ہو رہا ہے۔ www.darsequran.com